اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مٹھ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تم ضرور اس سے موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، اور تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقین خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہاری اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہ میں خوشنما کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے 10ویں پارے کی پہلی آیت کی تلاوت کی اور پھر 41 نمبر کی آیت ہے اس کی تلاوت کی، اور رکوع نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہاں رکھیں یا قید کر دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بچا کر نکال لیا، اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، تو اگر یہ ایسی لڑیں گے تو پھر جیسے جنگ بدر میں ہوا ہے ویسے ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ مسلمانوں کا مولا مددگار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اب یہاں وہ جو جھگڑا برپا تھا کہ غنیمت کا مال کس کو ملنا چاہیے، صحابہ بھی آپس میں یہ ہو گئے تھے، اللہ نے یہ سارا تبصرہ کرنے کے بعد اب ذہن بن گیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ بتا دیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو
کہ جو کچھ غنیمت کا مال تمہیں ملا ہے اس میں اللہ کا حصہ 5واں ہے. اللہ 5ویں حصے کا حقدار ہے. اس میں سے 5واں حصہ اللہ کو ملے گا اور ولی رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ملے گا جو غریب ہیں, اور یتامہ کو دیا جائے گا ان کے خاندان کے, اور ان کے غریبوں کے مساکین کو دیا جائے گا. وابن السبیل اور جو مسافر ہے اس کو بھی دیا جائے گا, یعنی بیت المال میں جمع کیا جائے گا, اس کے ذریعے دیا جائے گا. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہو, تم مانتے ہو کہ خدا ہی سب کچھ کرنے والا ہے, اسی نے پیدا کیا, اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, تو یہ بات تم کو ماننی چاہیے. اور جو کچھ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا فرقان کے دن یعنی جنگ کے دن, جس دن دونوں فریق ٹکرائے تھے, یعنی کہ فرشتوں کا نزول, فرشتے آ کے تمہاری مدد کر رہے تھے. یہ تم یقین رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ سب کو تجربہ تھا کہ سب فرشتوں نے مدد کی تھی. ہر صحابی کہہ رہا تھا کہ صاحب میں تو ایسا مار رہا تھا لیکن میرا نشانہ بالکل صحیح ہو گیا. تو سب کو یقین تھا. تو اللہ نے کہا جب یہ اللہ کے فرشتوں کے ذریعے ہوا ہے, اللہ کی طرف سے ہوا ہے, تو اگر تم یقین رکھتے ہو تو اس میں سے سیدھا 5واں حصہ اللہ, اس کے رسول, ان کے رشتہ داروں, یتیموں, مساکین اور مسافروں کے لیے ہوگا. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اس کے بعد بس اتنا کہہ دیا, سب صحابہ نے مان لیا, ایک سوئی تک بھی لوگوں نے باقی نہیں رکھی, لا کر دیا. 5واں حصہ نکالا گیا اور 4 حصے کر کے تمام جو جنگ بدر میں حصہ لیے تھے ان کے اندر برابر تقسیم کر دیا گیا تھا. اس طریقے سے جو فتنہ ایک برپا ہو رہا تھا, ایک مسئلہ پیش آیا تھا, وہ سب کے درمیان صلح ہوئی, الٹا محبت پیدا ہو گئی اور آئندہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ غنیمت کے مال کا کیا کرنا ہے. یہ پہلی جنگ تھی اس لیے یہ مسئلہ پیدا آیا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے نا تو ہر فوج کے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے, اپنا بتاتے ہیں ہماری فوج بہت آگے بڑھ رہی ہے اور دشمنوں کو مار رہی ہے. اب لوگ ابھی بھی تبصرے کر کے ہنستے ہیں اور یہاں سے بتا رہے کہ یہاں گئے اور ہم نے ان کے 300 لوگوں کو مار دیا. اب 300 لوگ کیسے گنے؟ کس نے گنا تھا وہ 300 لوگ؟ تو بولنے کا ہے, ہم نے مار دیے, ان کے 300 لوگوں کو مارے, 500 لوگوں کو مار دیے, ہم ختم کر کے آئے. اب اللہ تبارک تعالیٰ جو تبصرہ کر رہا ہے وہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے, کتنا بہتر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا, دیکھو اس دن یاد کرو تم اس کنارے پر تھے, اس کنارے پر تھے, اس جانب تھے تم. وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ دوسری جانب تھے, تمہارے اپوز میں تھے, تمہارے مد مقابل آ کر کھڑے ہوئے تھے وہ قریش کے سب لوگ. والرکب اسفل منکم اور تم اونچائی پر تھے, ٹیلے پر تھے, اور وہ قافلہ تم سے نیچے تھا. اسفلا گرا ہوا, نیچے, اسفل السافلین سب گرے, وہاں سے گرا ہوا, گرے ہوئے تھے تو تم سے نیچے تھے وہ لوگ. تو ہو یہ رہا تھا تیر ان کا جاتا تو بہت آسانی سے جاتا تھا, ان کا تیر آتا تو ذرا اس کو اوپر کی طرف کوئی بھی چیز چڑھائے تو اس کی سپیڈ وغیرہ گر جاتی ہے. تو وہ جب تیر چلاتے تھے تو ادھر مسلمانوں کی فوج تک بہت کم آتا تھا, یہ سپیڈ اس کی کم ہو جاتی اور مسلمان بھی برابر سٹک نشانے پہ جو ہے وہ لگ جاتا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ تم اونچی جگہ پہ تھے اور وہ نیچے جگہ پہ تھے, یہ اللہ کی طرف سے ہوا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ اگر تمہارا پہلے سے معاہدہ ہوتا کہ آج جنگ ہونی ہے, ادھر سے مسلمان آئیں گے, ادھر سے قریش آئیں گے, تو تم اس کی خلاف ورزی کرتے, پہلو تہی کر کے چلے جاتے, تم نہیں ٹکرانے کو تیار ہوتے. سامنے 1000 کی فوج اور تم 313 اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, ان کے پاس اونٹ, گھوڑے, سارا فوجی سامان سامنے دکھ رہا ہے آپ کو. تو اگر پہلے سے طے ہوتا تمہارے اندر تو تم تو نہیں آتے تھے. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اچانک لا لیا تم کو سمجھ میں نہیں آیا, اب ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, ارجنٹ فیصلے ہو گئے, مگر اللہ کو لانا تھا, اللہ نے برابر تمہارے کو اپنی جگہ پر لا کر بٹھا دیا اور مقابلہ شروع ہو گیا. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وہ چیز پوری کرنی تھی جس معاملے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا. جنگ بدر ہونا تھا, آج جو شہید ہونے والا ہے وہ شہید ہوگا, جو مارا جانا ہے مارا جائے گا. کیوں ہوگا ایسا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ تاکہ جو ہلاک ہو جائے بالکل روشنی میں ہو جائے,
واضح دلیل کے ساتھ شہید ہو جائے کہ آج وہ بہت خراب کام کرنے کے لیے آیا ہے، آج وہ حق کو مٹانے کے لیے آیا ہوا ہے، اس کو تو ختم ہونا ہی چاہیے، تو پوری روشنی میں پورے دلائل کے ساتھ وہ ختم ہو جائے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس زندہ رہے تو پوری زندگی کے ساتھ رہے۔ ایسے کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے پہ آروپ لگاتے ہیں کہ صاحب اس نے میری چیز چرا لی فلاں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے چوری نہیں کرائی تھی، اس پہ جھوٹا الزام لگا تھا، تو وہ جو آروپ لگانے والے تھے ان کا ہی منہ نیچا ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے مکہ کے لوگ، ان کو نیچا دیکھنا پڑا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سب کچھ سن رہا تھا، کافروں کی باتیں بھی سن رہا تھا، مسلمانوں کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ تو یہ معاملہ ہوا تمہارے ساتھ۔ اب کیا کیا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے خواب میں انہیں تھوڑا دکھا رہا تھا۔ ہوا یہ کہ اب یہ لوگ کتنے ہیں، تعداد میں گنتی بھی نہیں ہو رہی تھی برابر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی اونگ آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ تو بہت تھوڑے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ وہ تھوڑے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن نے تبصرہ بھی کیا کہ دیکھو یہ اکثریت جو ہوتی ہے نا تو تم کو دکھنے میں زیادہ دکھتی ہے، لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے، شتا قلوبہم شتا، ان کے اندر اختلاف پیدا ہوگا نا، وہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے۔ ان کی کوئی ایک بنیاد نہیں ہے، جیسے تمہاری بنیاد ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، آخرت آنے والی ہے، تم سب کا عقیدہ ایک، اس میں کوئی اختلاف تمہارے درمیان نہیں، لیکن ان کے اندر تو ہر معاملے میں اختلاف ہے۔ کل زندہ ہوں گے کہ نہیں، کچھ لوگ بولتے ہوں گے، کچھ لوگ بولتے نہیں ہوں گے، کچھ لوگ بولتے یہ صحیح کیا، کچھ لوگ، ہر بات میں ان کے اختلاف ہے۔ تو آج تم کو ان کی اکثریت دکھ رہی ہے، وہ بہت بڑا گروپ تم کو دکھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں جو ہے ان کو منامی کا یعنی خواب، تو ان کی تمہارے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا دکھا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمہاری نظر میں زیادہ دکھا دیتا، جتنے ہیں اتنے ہی دکھا دیتا، 1000 کے 1000 پوری فوج لیے ہوئے ہیں، تو تمہارے پہ ہیبت طاری ہوتی۔ اب بتایا تھا نا میں نے اس سے پہلے بھی کہ ہیبت بہت بری چیز رہتی، آدمی پہلے آدھی جنگ ہار جاتا ہے وہ ہیبت کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر ایسا کرتا تو کیا ہوتا تھا، تم کمزوری دکھاتے، پھسل جاتے، وَفَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑا کرنے لگتے، جنگ کرنا کہ نہیں کرنا، اس معاملے کے اندر تمہارے اندر اختلاف پیدا ہوتا، یہ سکون نہیں رہتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے تم کو ہوا۔ ارے وہ تو تھوڑے ہیں، بس نبی نے بول دیا، صحابہ ایمان رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ تھوڑے ہیں، بس نبی نے کہا تھوڑے تو تھوڑے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچا لیا۔ سلامتی ہونا، بچانا، رحمت ہونا، ہم کہتے ہیں سلامتی، تم بچے رہو، تم محفوظ ہو، اللہ نے تم کو محفوظ کر دیا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب کو معلوم ہے کہ کس کے سینے میں کیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کے سینے کے بھید جا رہا تھا۔ وَإِذْ يُرِيكُهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور یاد کرو جب تم سب کی نگاہ میں بھی جس دن تمہارا مقابلہ ہوا اس گروہ کے ساتھ، تمہاری آنکھوں میں ان کی تعداد کو تھوڑا کر کے یہ اللہ بتا رہا تھا، صرف نبی کو نہیں بتایا، تمام صحابہ کرام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ بہت تھوڑے ہیں۔ دوسری بات اللہ نے کیا کی، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، ان کی آنکھوں میں بھی تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا۔ ان کو بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ مسلمان اتنے زوروں سے حملہ ور ہوں گے ہم کو، ان کو ایسا دکھا چند آئے ہوئے ہیں بس، کیا 2 گھوڑے دکھ رہے اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا ان کے اندر، ان کو تو ایسا لگا لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، ہمارے چند لوگ جا کے بس ختم کر دیتے معاملہ، اتنا اچھا جنگ، کوئی بڑی جنگ ہونے والی نہیں۔ اس کے واسطے وہ کیا ہو گئے، ذرا سست پڑ گئے، ان کے اندر وہ جوش نہیں ہوا۔ اب ایسا رہتا ہے نا، بڑا کام رہا، وہاں گئے اتنا تھوڑا ہے، انہیں جو اٹھا لیتا ہے، کیا کرنے کا میرے کو، ہے نا۔ تو آدمی پہلے جیسے مینٹل وہ انہوں نے اپنے ذہنوں کو یہ دے دیا، کوئی زیادہ لڑنے کی ضرورت اب باقی نہیں رہ رہی ہے، تھوڑے سے لوگ ہی دیکھ لیں گے ان کو، تو ان کی نظروں میں بھی تم کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ ہو گیا 5واں رکوع۔ 6واں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی گروہ کے ساتھ
کسی فوج کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے فَاسْبُتُوا تو ثابت قدم رہو، جم کے رہو، بھاگ مت کرو، ڈرو مت، اب آ گیا تو ادھر بھاگنا ادھر، وہ بھگدڑ سے زیادہ لوگ مچ جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں بھی ایسے ہوتا ہے، آگ لگی بولے سب کیا کرتے معلوم ہے، دروازے پہ جا کے ایسا کرتے، دروازے سے ایک آدمی بھی باہر نہیں نکلتا، 2-4 بچ سکتے تھے وہ بھی نہیں بچ سکتے۔ اکثر دیکھو آپ یوٹیوب میں وغیرہ بتاتے ہیں کہ لوگ اس لیے مرے کہ سب دروازے پہ ایک ساتھ آ گئے، ارے اتر نہیں دیتے ایک ایک کو تو سب نکل سکتے تھے، بس میں بھی ایسے کرتے ہیں، تو بھاگ نہیں جا کے، ابھی بھگدڑ میں جو مرتے نا اسی لیے مرتے، ذرا ٹھہرے، سب جاتے تھوڑے اور آسانی سے، دماغ بھی ذرا ٹھنڈا رہتا ہے۔ اللہ میاں نے بتایا آئندہ بھی کہ ایسے وقت دماغ کو کتنا ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم جمے رہو، صبر کرو، اس کو بولتے صبر کرنا، جمے رہنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو خوب یاد کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تو ہی زندگی دینے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی طاقتور ہے، بس خدا کا ذکر کرتے جاؤ تم۔ وہاں بھی جنگ میں بھی تم کو دوسرا خیال نہیں آنا چاہیے اللہ کے سوا، اللہ ہی پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی ملے۔ اللہ نے کہا اس شاید، پکا نہیں، اگر تم کرو گے ویسا ذکر، اللہ کو یاد کرو گے تو تم کو یقیناً کامیابی ملے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، بات مانو۔ اب یہ مت کرو کہ حضور نے ایسا کیا ویسا کیا، ایسا ڈیسیجن لیتے تو اچھا تھا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ تو جو امیر رہتا ہے یہاں، اب نبی کی جگہ پہ کیا ہوگا، جو امیر رہے گا اس کی بات ماننا چاہیے۔ پہلے مشورہ سب نے دینا چاہیے، لیکن جب امیر نے کوئی فیصلہ کیا جانے کا رکنے کا تو اس کے فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑو مت، آپس میں آپ اختلاف کر رہے، ایک دوسرے میں اتحاد پیدا نہیں ہو پا رہا تو کیا ہوگا، فَتَفْشَلُوا، تو تم میں اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ پہلے تو کمزوری پیدا ہوگی، اختلاف رائے ہو گیا گھروں میں، خاندانوں میں، کہیں بھی ہو گیا ایسا، تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے، جماعتوں میں تو کمزوری پیدا ہو جاتی۔ پھر کیا ہوگا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ ہم بولتے ہیں نا ہوا نکل گئی، ایک ہوا رہی تھی بنی ہوئی، الیکشن میں بولتے ہیں ان کی ہوا چل رہی، ان کی ہوا چل رہی، اب ہوا نہیں چلتی۔ جب اب پچھلے الیکشن میں لوگوں نے بولے ہوا ہی نہیں چل رہی اب کی، ہے نا، اب کے کسی کی ہوا نہیں، صاحب بول رہے تھے، ان کے کینڈیڈیٹ بھی بتا رہے تھے، تو بتائیے تمہاری ہوا نکل جائے گی نا، یہ جو تمہارا دبدبا تھا، تمہارا عقیدہ تھا، یہ ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، جمے رہو۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے بھاگ دوڑ مت کرو۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ ہو، ارے لا جلدی لاؤ، انہیں لایا نہیں کیا، انہوں کرو، ارے پکڑو یہ نہیں پکڑو، شادی میں وغیرہ بھی دیکھتے تھے ہنگامہ کر کے چھوڑ دیتے، حالانکہ وہی دم سے بول سکتے ہیں نا آدمی، ارے بھائی لاؤ، کچھ نہیں ہوتا، آرام سے لائیے، کیا ہو رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے، لاتے لاتے گرا دیتا ہوں جلدی گڑبڑ میں، اور گر جاتا ہوں، پھر وہ کسی کے کپڑے پہ، پھر وہ ایک نیا تنازع۔ اس کے مقابلے ذرا دم سے کچھ، کبھی گھبرانا نہیں۔ اللہ نے کیا سکھایا، دیکھیے قرآن کیسا اچھا سکھاتا، کوئی بھی معاملہ رہو، بزنس کا آگا گھٹ ہوگا، شیئر مارکیٹ گرا، ہٹ ہو کے فیل ہو کے مر جا رہے ہیں لوگ، کچھ نہیں ہوتا، آج گرا کل اٹھتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، آج نقصان ہو گیا کل فائدہ ہوتا ہے دنیا میں۔ بیمار ہو گئے، ارے واہ اب دیکھو بیمار ہو گئے، کیا تو کہ زندگی موت ہمارے ہاتھ میں، بیمار بھی تو بھی گھبرانا نہیں، مرے تو بھی گھبرانا نہیں ہے نا، وقت پہ انتقال ہوتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس سے پہلے کوئی بھی نہیں مرتا، میں نے وقت طے کیا ہے، اس سے پہلے کوئی مر رہا ہے، تو بہت نہیں گھبرانا، ایسا کیوں ہوا، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، فلاں ہوا۔ پھر دوسرا یہ بھی ڈر رہتا ہے، پھر لوگ ہم کو کیا بولیں گے ایسا ہوا تو، بدنامی کا ڈر بھی رہتا ہے نا ساتھ ساتھ، کمزوری دکھاتا ہے کہ بعد میں لوگ نام رکھیں گے، تو اس سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا اور جمے رہنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، جو اپنی بات پہ جمے رہتے، اپنے عقیدے پہ جمے رہتے، اپنے کام پہ جمے رہتے اور اس کے لیے کوشش کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کامیابی کے دن دکھاتا۔ کبھی چھوڑے، ایک کام کرے آدھا چھوڑ کے بھاگ گئے، دوسرا کام کرے آدھا چھوڑے، اس کو بھی کچا پکا رکھے، تو کبھی بھی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد تو وہ سبھی مٹ جاتا ہے، کچھ ہی باقی نہیں رہتا تمہارا کرے ہوا۔ تم بولے میں اتنا اچھا کرا ہوں، مرنے کے بعد پلٹ کے دیکھیں گے 1 سال کے بعد تو ان کے بچے اور سب مل کے اس کو پورا برابر کر کے رکھتے، اس کے اندر پائیداری نہیں رہتی کبھی بھی، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب جیسی اذان بولے ویسی اذان ہو رہی، جتنے رکعت بولے اتنے رکعت نماز ہو رہی، کیا پابندی، کیا کیسے ہوا یہ، سوچنے کی بات ہے نا، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رشتہ دار یہاں آئیں کیا، تو ایسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ قرآن پہ کام کریں گے تو آپ جو بات شروع کریں گے، جتنا آگے بڑھائیں گے وہ ہمیشہ تک رہے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، اب قریش کا تذکرہ ہو رہا ہے، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، قریش کی طرح نہ ہو جاؤ۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا، جو نکلے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرا شان کے ساتھ اتراتے ہوئے نکلے تھے،
ہم پوری فوج پورا لگا کے، عورتیں ناچنے والی، گانے والے، اور شراب کے پیالے اور گوشت اور بس خیرات، غلام سب پکڑا ہے. کتنا 1000 لوگوں کو کتنا نہیں لگا ہوگا مجھے بتائیے. مکہ سے لے کے مدینہ تک کا سفر کیا انہوں نے، اور یہ سب شان کے ساتھ اتراتے ہوئے، وریاء الناس، اور لوگوں کو اپنی شان بتاتے ہوئے، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے کہ دیکھو ہم کیسے، ہمارے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا. باتیں بھی ایسی، شعر شاعری بھی ایسی، ہم سے جو ٹکرائے گا وہ مٹی مل جائے گا فلاں. اور وہ سب جگہ، اور سامنے والے قبیلے سب ڈر رہے کہ اگر ہم پہ بلا پڑ گئی تو کیا ہوگا. تو ان کو ڈراتے ہوئے، دھمکاتے ہوئے کہ اب ختم، اب مسلمان تو ختم. یہ جو مدینہ میں جمع ہو گئے اب ان کا نام و نشان باقی رہنے والا. ہمارے مقابلے میں، ہماری شان و شوکت کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ اس طریقے سے وہ نکلے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، کوئی نیک کام کرنے کے لیے نہیں آ رہے تھے. وہ ایسے لوگوں کو مارنے کے لیے آ رہے تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے، جو اخلاق کے پابند تھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی بلند و بارہ شخصیت تھی، اور صحابہ کرام جیسے معزز اور بہترین انسانیت کے رکھنے والے لوگ تھے. ان کو ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے، اللہ کے راہ سے روکنے کے لیے. ان کا ارادہ کوئی اچھا نہیں تھا، تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. واللہ بما یعملون محیط، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سبھی گھیرے میں رکھا ہے، اپنے گھیرے میں ڈھانک لیا ہے، اپنے گھیرے میں ان کو رکھا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے. ان کو تو ایسا دکھ رہا تھا کہ شان ہماری آج کیا مزار ہے، 1000 لوگ، ابو جہل بھی ہے نا، اور فلاں بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، کیسے کیسے سردار نہیں جن کے گنگان شان پورے قوم کی، وہ سب ساتھ. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے کہا کہ آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی انسانوں کا گروہ تم پہ غالب نہیں آ سکتا. شیطان بہکاوے میں ڈال رہا ہے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہاری پشت پناہی کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. شیطان بول رہا ہے وہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں نا، تمہاری شان کے ساتھ میں بھی ہوں. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكْصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، پھر جب دونوں گروہوں کا سامنا ہوا، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. اب دیکھیں، اب معلوم کیا جنگ شروع ہونے والی. تو شیطان کیا کیا؟ نَكْصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ گیا. ایڑیوں کے بل جو ہے وہاں سے بھاگ گیا، چھوڑ گیا. ان کو لایا تھا بہکا کے، شیطان ایسی کرتا ہے، بہکا کے وہاں تک منہ میں لاتا ہے آفت کے، اور بعد میں بھاگ جاتا ہے. شیطان خناس اس کو ہی بولتے، جو سامنے بہکا کے لاتے بعد میں خود تو بھاگ جاتا ہے اور وہ آدمی پھنس جاتا ہے پورا. تو اب یہ سب لوگ پھنس گئے، تو وہ کیا کرا؟ ایڑیوں کے بل بھاگ گیا. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، اور اس نے کہا کہ میں بری ہوں اس بات سے، بری الذمہ ہوں، جو تم لڑنے کو آئے ہو نا، یہ بہت غلط کام کر رہے ہو، نبی کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے. اب بول رہے یہ تم بہت غلط کر رہے ہیں، میں تو بری ہوں، دیکھو میں تو لڑ رہا نہیں، میں تو دیکھو بازو میں آ گیا. اب لڑ رہے کون؟ تم لڑ رہے. وَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. تم کو نہیں معلوم پورے فرشتے آ کے بیٹھے ہوئے، پورے نشانے لگانے کو، تم کو ختم کرنے کو آ کے بیٹھے ہوئے. تم کو نہیں دکھ رہے مگر مجھے دکھتے نا فرشتے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پورے فرشتے آ گئے، وہ تم کو نظر نہیں آنے والے. انی اخاف اللہ، اور کیا بول رہا معلوم ہے؟ میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں بول رہا. ایسا ڈر رہا ہے انہیں، ایسا رہتا ہے شیطان. سب لگا دیا، پوری آگ لگا دیا، ان کو بہکا کے لا لیا، یہاں تک سب لگا دیا. ایسی کرتا ہے وہ، اور وہ تو بھاگ جاتا ہے، انسان پھنس جاتا ہے. اور وہ خود بول رہا ہے میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہے. اللہ کی سزا بہت سخت ہے. یہاں ہو گئے 6 رکوع، اب 7واں شروع ہوگا انشاءاللہ ہمارے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں منافق جمع ہو گئے تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے. پورا خاندان مسلمان ہو گیا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. نہ انہوں نے قرآن پہ غور و فکر کیا تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہ عمل کیا تھا. اب پورے خاندان والے مسلمان، تو میں بھی مسلمان، اب کیا کرتا ہوں، گھر میں پیدا ہو گیا، پورے گھر کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے، اب میں بھی مانا. مگر اندر سے تھا یہ نہیں ہونا، ایسا یہ جھگڑے میں نہیں آنا چاہیے تھا مجھے. تو اس دن ایسے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کی دلوں میں بیماریاں تھیں، ابھی ایمان مکمل نہیں تھا. پکا ایمان والا کیسا رہتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، نام کو ڈرتا نہیں وہ کسی سے بھی. کہیں بھی میدان میں گیا تو سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نہیں تو چھپ کے مسلمان نہیں کیا، نہیں میرا نام تو کچھ تو بھی دوسرا ہے، ڈر کے آ جاتے ہیں انہیں، ہے نا. نہیں، جو سچا رہتا ہے انہیں کیا کرتے ہیں؟ بتا دیتے.
اور انہوں نے کیا کیا؟ جس کے دل میں بیماری تھی انہوں نے کیا کہا؟ غر ہؤلاء دینہم، یہ لوگوں نے، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، غلو ہو گیا ہے ان کو، اب یہ مرنے کو تیار ہو گئے۔ بتائیے ابھی بھی جو چل رہا ہے نا، ابھی میں نے کل ایک کیسٹ سنا، ایک لڑکی مسلمان ہو گئی، پھر عامیرہ وغیرہ کچھ نام رکھی، اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کو پلٹا لیے، اب اس کی تقریر رکھی تو انہیں کیا بول رہی؟ جب میں مسلمان بھی تھی نا تو مجھے ایسا دکھتا تھا میری ماں دوزخ میں گئی تو کیا ہوں گا، یہ وہ، میں اس سے نکل گئی، اب صحیح جگہ آ گئی، میں بول رہی ہوں انہیں۔ تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جس کے دل میں ڈر رہتا ہے انہیں کیا بولتے؟ ایسا کیسا دین جی جو تم کو اولاد سے بھی بیگانہ کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بولتے تھے، یہ شخص ایسا آیا ہے جدائی ڈال دیتا ہے، باپ بیٹوں میں جدائی، ماں باپ میں جدائی، بھائیوں میں جدائی، ایک ایمان لا رہا ہے دوسرا نہیں، تو دونوں کے اندر اتنا فرق ہو جا رہا ہے کہ پوچھو مت، دور ہو جا رہے ہیں نا رشتے۔ اصل میں تو بھائی مل کے رہنا چاہیے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں بولے، قرآن نے بھی کبھی نہیں بولا کہ اپنے رشتوں کو چھوڑنا چاہیے، خون کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، چاہے وہ ایمان لاؤ نہیں لاؤ، ماں چاہے مسلمان رہو کافر، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، خدمت تو آپ کو کرنا ہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی رہی، بعد میں بہت واضح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، لیکن مکہ میں ذری یہ گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ تو یہ مدینے میں بھی کیا ہو گیا؟ جس کے دل میں تھا انہوں نے کہا کہ صاحب ان کے دین نے تو ان کو بڑے دھوکے میں ڈالا، مرنے کے لیے تیار ہو گئے صاحب۔ اب معلوم 313 ہیں، 1000 ہیں اور جا رہے، اب کیا بتانا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ بچانے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اب جو لوگ وہاں مر گئے کافر، ابو جہل مر گیا، عتبہ، شیبہ، یہ سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ تم دیکھ سکتے، ولو کاش کہ تم دیکھ سکتے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب موت دی جا رہی تھی کافروں کو، ان کی جان کھینچی جا رہی، نکالی جا رہی تھی، ملائکہ فرشتے جب ان کی جان نکال رہے تھے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پہ مار رہے تھے، وہ کوڑوں سے، چھڑیوں سے خوب مار لگا رہے تھے، ایسا نہیں کہ ہاتھ مر گئے وہ اور گر کے تمہارے سامنے تو ختم ہو گئے، مگر جب ان کی جان فرشتے مار رہے تھے وہاں بھی انسلٹ، وہاں بھی فرشتے ان کے چہروں پہ مار رہے تھے، ان کی پیٹھوں پہ مار رہے تھے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ اب چکھو جلنے کا مزہ، یہ تو مار تھوڑی ہے، آخرت میں تو ہمیشہ تمہارے کو جہنم میں۔ نبی کا مقابلہ کرتے آپ، صحابہ کا مقابلہ کرتے، حق کا مقابلہ کرتے، تو اب چکھو مزہ۔ دنیا میں تو گیا تمہارا راج پاٹ اور دنیا تو گئی، مگر آخرت کا ہمیشہ کا عذاب بھی تمہارے حق میں آ گیا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ وہ چیز ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے کما کر بھیجا ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ اللہ تم پہ ظلم نہیں کر رہا ہے، تم نہیں کیا، یہ تمہارا کام تھا، اللہ پہ ایمان لاتے، اللہ کی کتاب کو پڑھتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، تو تم نے نہیں کیا، الٹا ان کے مقابلے میں آ کر ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے صحابہ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی، تو یہ کچھ تمہارے ہاتھوں کی کمائی تھی جو تم نے آگے بھیجی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ رتی برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ بتایا کھجور کی گٹھلی کے جو سوراخ رہتا ہے اس کے اندر جو پتلی دھاگا آ جاتا ہے، فتیلہ کہتے ہیں اس کو، تو اتنا بھی ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ نہیں کرتا، مکھی کے پر کے برابر سمجھیا، بالکل ظلم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کداب آل فرعون، اسی طرح ان سے پہلے فرعون کے لوگ جو گزرے ہیں اور ان سے پہلے کے لوگ بھی، کداب فرعون کے جیسے لوگ، والذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزرے، فرعون کے پہلے بھی، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ فرعون نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ سب نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا، سزا دی، سب کو سزا دی، انہی کو نہیں دی، قریش کے لوگوں کو، پہلے فرعون کو دی، ان کے ساتھیوں کو دی، اور ان سے پہلے جو گروہ بھی ان کو بھی۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے، اللہ چھوڑتا نہیں۔ آج جو گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، آج دکھ رہا ہے ایسا کہ بہت کیا شان میں جی رہے ہیں، مگر کل ان کا حال کیا ہوگا سوچئے، فرشتے کیسا ماریں گے ان کو اور کیسے ان کو جلنے کا عذاب ملے گا، یہ ہے ان کا حال۔
ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اب ایک اصول اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی کسی کی دی ہوئی نعمت کو ہٹاتا نہیں. پیسہ دے دیا ہے آپ کو، دولت دے دی ہے، خوبصورتی دے دی ہے، ایمان دے دیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نہیں ہٹاتا. ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے ہے لم یکن مغیرا نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تغیر نہیں لاتا نعمتوں میں، بدلتا نہیں نعمتوں کو، جیسی نعمتیں ویسی رکھتا. انعمہا، جو انعام اس نے فرمایا ہے کسی بھی بندے پہ، کسی قوم پہ جو انعام فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہٹاتا. قوم، کسی قوم سے بھی، علی قوم حتی یغیروا بانفسہم، حتی یغیروا ما بانفسہم، جو کہ اپنے اعمال، اب قرآن دیے پڑھ رہے اتنی تو اللہ کیا کریں گا، وہ نعمت رکھیں گا کیا؟ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تو اللہ صحت رکھیں گا کیا؟ نہیں رکھیں. تم اچھے اعمال کر رہے تھے بلکہ اللہ نے نیک بنایا، اب تم برے اعمال شروع کر دیے اس کے بعد، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک غیر مسلم نے بہت اچھا سکھایا، بولے ایک صاحب میں نیک کام کر رہا ہوں اور میرے کو تو سب برائی مل رہی. تو اس نے بولا دیکھو عمل ایسے ہیں جیسا چاول ہے، سمجھو گیہوں، تم نے پہلے چاول خوب ڈالے، اب گیہوں ڈالنا شروع کرے تو نیچے سے کیا آئیں گا؟ پہلے تو چاول ہی چاہیں گے نا، کیونکہ پہلے تم نے چاول ڈالے تھے. اب گیہوں ڈالنے سے گیہوں فوراً آتے کیا؟ وہ جب اس کی باری آئی تو جب آئیں گا. تو ایسے ہی جب تغیر آتا ہے نا، آپ اچھے ڈال رہے تھے تو اچھا آیا، اب آپ نے کیا کر دیا، اچھے چاول ہی چاہ رہے میرے کو، کچھ بھی کرا تو کیا ہے، آپ گیہوں ڈالنا شروع کیے، مطلب برائیاں ڈالنا شروع کیے، تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ برائیاں بھی آ جاتے ہیں آپ کے پاس. اللہ میاں بدل دیتا ہے اس کو. تو کسی قوم کا اللہ تبارک تعالیٰ حالت نہیں بدلتا جب تک ہم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں. علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جسے نہ ہو خیال اپنے بدلنے کا. تو آج ہمارا بھی حال ایسی ہے، کبھی یہاں بہت غالب تھے، بہت شان و شوکت میں تھے، لیکن اب کیا ہے، قرآن سے دوری. سیرت کا مہینہ گیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب ہم نے نہیں پڑھی. جو کام مسلمانوں کے کرنے کے تھے وہ سب چھوٹ رہے ہیں، خالی باتیں ہو رہی ہیں، بس نماز مسجد یہ سب ہے، اصلی روح غائب ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر وہ انعام فرمائے گا کہ جو صحابہ پہ اس نے فرمایا تھا، اولیاء اللہ پہ اس نے فرمایا تھا. آج بھی اللہ وہی ہے، فرشتے وہی ہیں، سوال ہے ہمارے عمل کے بدلے. اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. کدابِ آلِ فرعون والذین من قبلہم، فرعون کے جیسے لوگ اور اس سے پہلے کے لوگ، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، جھٹلایا. فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کی گناہوں کی پاداش. وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو تو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. وکل کانوا ظالمین، اور ان میں سے ہر ایک ظالم تھا. کل، ہر ایک، سب کے سب، کل سب کے سب، ہر ایک. وکل کانوا ظالمین، یہ سب کے سب ظالم تھے. ان الشر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کے پاس دنیا میں سب سے بدترین جانور، بدترین مخلوق وہ ہیں جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے. اللہ کے نزدیک یہ لوگ دنیا میں سب سے بدترین ہیں. فہم لا یؤمنون، اس لیے وہ ایمان نہیں لا رہے. وہ بدترین ہیں، اگر اچھے ہوتے، خوب ترین ہوتے تو ایمان لے آتے. جو بدترین ہیں وہی لوگ کفر کرتے ہیں. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ سے معاہدہ کیا پھر وہ ہر مرتبہ اس کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، اس کی پابندی نہیں کرتے. فَإِمَّا تَثْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کا مقابلہ ہو جائے کسی جنگ میں تو ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھگاؤ جو ان کے پیچھے ہیں. اصل میں شریر لوگ کوئی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے بیٹھ بیٹھ کے وہ پلاننگ کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں مقابلے کے لیے آپ کو، یہ چھوٹے لوگوں کو تمہارے سامنے. تو تم چھوٹے لوگوں کو ایسا مزہ چکاؤ کہ جو پیچھے شر کرنے والے ہیں نا وہ خود ڈر کے بھاگ جائے. کتنی زبردست بات بتائی گئی ہے. کیا بتایا؟ فَإِمَّا تَثْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو جنگ میں پاؤ، فَشَرِّدْ بِهِمْ، بھگا دو، من، اس کو، خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، ان کے پیچھے جو سازشیں کر رہے ہیں، جو چالیں چل رہے ہیں، ایسا عمل کرو تم ان کے ساتھ کہ وہ خود ڈر کے بھاگ جائیں. لعلہم یذکرون، شاید کہ انہیں ہدایت ملے، شاید کہ وہ سوچیں کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ،
اور اگر تمہیں کسی قوم سے یہ ہو کہ صاحب کوئی قوم تم سے غداری کرنے والی ہے تو اس کا معاہدہ علانیہ اس کے سامنے توڑ دو، اس کو پھینک دو کہ نہیں صاحب آج ہمارا دھوکہ مت کرو۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تبارک تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ اس پہ بہت زیادہ تشریح ہے، اگر موقع رہا تو آگے بھی کروں گا۔ ایک واقعہ خالی سنا دیتا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، روم کے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور اب سمجھ جائیے اب یہ سپٹمبر کی 30 کو وہ معاہدہ ختم ہونے والا تھا، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنی پوری فوج کو روم کی طرف لے کر گئے اور لگانے لگے کہ جیسی 30 سپٹمبر کو معاہدہ ختم ہوا ہم کو حملہ کرنا ہے۔ تو ایک صحابی، اس کا نام ہے تفسیر میں بھی لکھا، میں ذرا بھول گیا، وہ صحابی نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ایسا یہ دھوکہ ہے، یہ خیانت ہے، پہلے آپ ان کو ابھی سے بتا دو کہ 30 سپٹمبر کو ہماری مدت ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد ہم حملہ کرنے والے ہیں، ابھی سے ان کو اطلاع کرو۔ اب یہ کیا ہوا تھا، دوسرے جنگ عظیم میں اسی ہوا، یہ جرمنی جا کے جاپان پہ مار دیا، یہ لوگوں نے جا کے ایران پہ حملہ کر دیے، سب معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اور کہنا ان کا یہ تھا، ہم بولتے تو وہ ہوشیار نہیں ہو سکتے تھے کیا، مگر اسلام نے بولا اسے دھوکے بازی مسلمان نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ معاہدہ توڑنا ہے تو وہ یہ سمجھے گا ہمارا ان کا تو معاہدہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کے ساتھ دوستی اور آپ آ کے اسی خنجر بھگت رہے ہیں، یہ مومن کا کام نہیں۔ آپ پہلے بول دو کل تک ہماری دوستی تھی صاحب، آج سے ہماری دشمنی رہے، ہم بھی ٹائم دیتے ہیں آپ، ہے نا۔ راجپوت بھی ایسے تھے یہاں کے، وہ کیا کرتے تھے، اگر سامنے والے کی تلوار گرتی نا، سامنے والے کو تلوار دیتے پھر لڑتے، ایسا بے ہتھیار پہ، بغیر ہتھیار والے پہ لڑتے نہیں۔ یہ انسانیت ہے، یہ اسلام بھی تقاضا کرتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی قوم تمہارے ساتھ ایسی کرے تو صاف صاف اس کا توڑ دو۔ اگر موقع رہا تو انشاءاللہ اگلے اس میں ہم دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، یہ 3 رکوع ہو گئے ہیں ہمارے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔